بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ بقرہ، آیت نمبر ہے 203۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آج کا جو درس ہے ہم مینا میں ہیں، جبکہ مینا کا ذکر گزشتہ صفحے پر بھی ہوا تھا، لیکن وہ یوم النحر کا ہوا تھا، جسے ہم کہتے ہیں عید کا دن۔ تو یوم النحر اور ہے اور ایام تشریق اور ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو لوگوں میں کنفیوژن ہوا ہے تو اس کی آج وضاحت ہو جائے کہ ایسا کیوں۔ تو انشاءاللہ ترجمے کے بعد، اور یاد کرو اللہ کو چند دنوں میں، فی ایام معدودات، یہ کون سے دن ہے؟ 11، 12، 13 ایام تشریق۔ 10 اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ 10 کے دن کا نام ہے نحر، فصلی لربک وانحر۔ ہمارے یہاں عید کا دن، عیدین، 2 عیدین روزہ حرام ہے، اور اس کے بعد ایام تشریق کے بھی روزے حرام ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں، تو بڑی فضیلت ہے۔ پھر یہ کہ دوسرے دن ہے، اب ہم یہاں آپ مینا میں لوگ پہنچتے ہیں مبیت مزدلفہ، تو یہ حج کے جو نام ہے مبیت مزدلفہ، یعنی رات گزارنا۔ کہاں سے آئے؟ افیدو، لوٹو عرفات سے۔ عرفات میدان ہے، جس دن بیٹھتے ہیں وہ عرفہ ہے۔ پھر کہاں سے گئے تھے؟ مینا سے۔ یہ جو پہلے دن کا جو وقفہ ہے مینا کا وہ اور ہے، اور یہ ایام تشریق کا ہے۔ تو پہلے دن کا جو وقفہ ہے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ دیکھیے 8 کو لوگ 8 سے حج شروع ہوتا ہے، ظہر تک پہنچ جاتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ نمازیں پڑھ کے پہنچتے ہیں عرفات میں۔ تو اس دن کا نام کیا ہے؟ ترویہ۔ اب ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ سوال یہ آتا ہے نا بھائی، عرفات، یوم عرفہ، یہ تو واضح ہوا کہ عرفات ایک میدان ہے، جس دن بیٹھتے ہیں وہ عرفہ ہے، اور مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، تو مزید کیا؟ مبیت مزدلفہ، مشعر الحرام، سب واضح ہو گیا۔ صرف باقی ہے ترویہ۔ ترویہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس وقت حجاج نکلتے تھے، اچھا یہ بھی لوگوں کو علم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے حج شروع ہوتا ہے، مینا یوم الترویہ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ جو حاجی آتے ہیں مکہ میں رہتے ہیں وہ خانہ کعبہ نہیں جاتے۔ کہاں جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا کہاں چلے گئے تھے احرام پہن کے؟ مینا، تو وہاں سے حج شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے تحیۃ المسجد جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو طواف قدوم جب آپ حرم میں داخل ہوں گے، اب عزیزیہ میں لوگ رہتے ہیں اور دوسرے جگہ پر بستے ہیں، وہ حرم میں جانے کی ضرورت نہیں ان کو۔ یوم الترویہ طواف قدوم یعنی جاتے ہی طواف کریں۔ تو اگر آپ باہر سے مکہ گئے ہیں، مکے میں، تو پھر طواف قدوم کریں، عمرہ کریں۔ تو یوم الترویہ کیا ہے؟ تروون، تو یہ ہے پانی اکٹھا کرنا، جمع کرنا، لیکن اس میں تلاش کرنا فرق ہے۔ یہ تو ایک تو انسان پانی جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، مگر یہ تلاش کر کے جمع کرتے تھے۔ چونکہ مینا میں، پھر عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، پھر یہ ایام تشریق، پانی اس کے لیے کافی ہو اتنا وہ جمع کرتے تھے۔ تو کس دن؟ 8 کو صبح سے جمع کی اور چلے گئے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ یوم ترویہ۔ اور اب ہم ترجمے کے بعد یہاں سے ایام تشریق کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ تو سنیے چند دن، تو کون سے چند دن؟ یہ 11، 12 اور 13۔ جو جلدی کرے 2 دنوں میں، یعنی 11، 12، 13 نہ رہے، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں۔ اور جو ابھی تاخر کے معنی کیا؟ جو تاخیر کرے، باقی ہندی میں لیٹ ہو جائے، ایک ہی بات ہے، جو 2 دنوں سے لیٹ ہو جائے، یعنی 3 تاریخ، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔
اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 2 دن اس نے جلدی کی تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس نے تیسرے دن بھی رمی کی اس کو فخر کرنے کی ضرورت نہیں. اصل ہے تقویٰ. اگر تم متقی ہو تو نہ کوئی تمہارا نقصان ہے اور نہ کوئی فخر کرو کہ اب میں تو تیسرے دن کی رمی مارا ہوں، شیطان کہیں گھسے گا وسوسے ڈالے گا تو میرا حج تو اب خلاص. ایسا نہیں ہے. 2 دن 3 دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا گنجائش ہے؟ پرہیزگاری. پھر واتقوا اللہ، ہمیشہ کوئی بھی عمل کرو خوب اچھی طرح کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور یاد رکھو کہ کہاں جانا ہے اسی کی طرف. لہذا کس صورت میں جائیے، کوئی بھی عمل کریں. یہی مثال تو یہاں ہے کہ 2 دن کنکریاں مارو، 3 دن مارو، اور بھی عمل کرو، جانا ہے اس کی طرف، تو تقویٰ کو لے کر ساتھ میں جائیے. اب یوم النحر کسے کہیں گے؟ فصلی لربک ونحر، عید کا دن. تو عید کے دن جو ہے صرف ایک کو کنکری مارتے ہیں، عقبہ، اور پھر تحلل اولا. پھر جس کا اگر افراد ہے تو وہ تو سیدھے بال کاٹتا ہے، اور تمتع قران ہے تو وہ قربانی، اپنے یہاں قربانی کہتے ہیں، جبکہ حدی کو ذبح کرتا ہے تو وہ حج کی قربانی اس طرح کر لیں کہ حج کی قربانی کرتا ہے، تمتع کیا قران کی. پھر مسنون کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور پھر احرام کھولتا ہے. تو یہ ہے یوم النحر. پھر کیا طواف افاضہ کرتا ہے، صحیح کرتا ہے. اب تشریق 11 سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس میں اللہ کو یاد کرو. تو 11 12 13 کی بات ہو رہی ہے. تو ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے. ایام تشریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید فرمائے کہ یہ مہمانی کے دن اللہ کی جانب سے، بھائی کھاؤ پیو. اب دیکھیے جو لوگ پابندی سے روزہ رکھتے ہیں، ایام بیت کہتے ہیں اسے، بیت بولو تو روشنی ہوتی ہے نا، 14ویں رات پھر پہلی اور بعد کی، وہ یہ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے ایام تشریق میں. اگر وہ پابندی سے ہیں تو یہاں ان کو چھوڑنا پڑے گا روزہ. وہ 13 سے شروع کرتے ہیں نا، 13 کا روزہ نہیں رکھ سکتے، چونکہ ہر ایک کے لیے، حاجی ہو کہ غیر حاجی ہو. تو اس میں تسبیح پڑھو. اب کون سی تسبیح پڑھو؟ اور کنفیوژن کیوں ہوتا ہے؟ یہاں پر عرفے کی فجر سے تسبیح شروع کرتے ہیں تو 13ویں کی عصر تک، 11 12 13. ہمارے یہاں آپ خیال کریں وہ 12ویں کی عصر تک پڑھتے ہیں، اس لیے مشکل ہوگی سمجھنے کے لیے، اور ہوگی. ہمارے یہاں کیا دستور ہے؟ اللہ کہ چند مسجدوں میں، ہمارے یہاں تو ہم 13ویں کے عصر تک ختم کرتے ہیں، مگر ایک دوسرے مساجد میں اکثر اغلب مساجد 12ویں کے عصروں کو ختم کرتے ہیں. تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ 10 کو شمار کرتے ہیں تشریق میں، 10 11 12. اب غلط ہوا کہ نہیں؟ اگر آپ قرآن سے جڑیں تو غلط ہوگا. ہاں نہیں، وہ اور چیز ہے، وہ تاریخ کا فرق وہ اور چیز ہے. لیکن فی نفسی وہ تشریق یعنی وہ اس کا حساب تو کرتے نہیں ہو، وہ اور مسئلہ ہے. لیکن کہ وہ 10 کو شمار کرتے ہیں. ابھی اپنے عید ہوتی ہے اس کو بھی شمار کرتے ہیں، 10 11 12. اب ان کو آپ نے یعنی بتانا یہاں کبھی ایسا ہوا ہے 10 11 کیا 10 اور 11 10 کو اگر شمار کریں 10 11 12 تو 2 دن یعنی کوئی 11 کو کنکری مار کے آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا ہے، کبھی نہیں آیا. بلکہ یہاں اہتمام کیا جاتا ہے کہ آدھی پبلک جو ہے 12 کو جائے، آدھی پبلک 13 کو جائے. یہ تناسب ہے. اب وہ غور کرنا چاہیے نا، اصل میں سوچنا چاہیے نا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے 10 کو اس میں شامل کر دیا. اچھا اگر 10 ایام تشریق ہے تو ایک دن کے کیا 2 نام ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے سر. تو اس کا خیال رکھیں چونکہ ہمارے یہاں. اچھا دوسری چیز، اب عصر تک کیوں؟ اب جیسے کہ یہاں کا لیں یا وہاں کا، وہ تو وہاں 12 کو ختم کرتے ہیں، لیکن ہم صحیح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، 13 کے عصر کو ختم کرتے ہیں. اب 13 کے عصر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ پوچھتے ہیں. میں نے کہا کیوں کر نہیں سکتے؟ تکبیر ختم ہوئی، لیکن ایام تشریق کب تک ہے؟ سورج کی ٹکیا غائب ہونے تک ہے. تو آپ کی قربانی کب تک صحیح ہے؟ سورج کی ٹکیا غائب ہونے تک ہے. تو عصر کے بعد 13ویں کو کر سکتے ہیں چونکہ ایام تشریق ختم نہیں ہوئے. مگر جس وقت مغرب کی اذان ہوگی تو ہم کہاں داخل ہو گئے؟ ایام تشریق پار کر گئے. تو اس کو یاد رکھیں تو آپ لوگوں کو سمجھا سکیں کہ بھائی 13 کو عصر کے بعد تکبیر نہیں ہو رہی تو قربانی سے نہیں ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے.
تو یہ ہے وذکر اللہ. لیکن ابھی اور سمجھ، تو یہ سمجھ میں کہ ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12، 13. اچھا تسبیح پڑھو، اللہ کا ذکر کرو تو کون سی ذکر ہے؟ دیکھیے لبیک اللہم لبیک، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو مقید ہے نا. یعنی جیسے کہ آپ نے احرام باندھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اس کو کیا تلبیہ کہتے ہیں جی. یہ تو مقید ہے، آپ نے احرام باندھا، جہاں شیطان کو پہلی کنکری اٹھائی ختم. یعنی پہلا، یعنی عید کے دن کی بات کر رہا ہوں، جمر عقبہ جو مانتے ہیں نا بڑے شیطان، ہمارے یہاں بڑا شیطان کہتے ہیں، بس تلبیہ ختم خلاص. اب آپ تسبیح پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ کس میں گئی؟ مقید، اس کی ایک قید ہے. اچھا اسی طریقے سے نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کا بھی ذکر نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی مقید ہے. عرفے سے لے کر ابھی جیسے 13ویں کے عصر تک یہ کیا ہے؟ مقید، یعنی نماز کے ساتھ ہے. جیسے کہ ہم سنتیں پڑھتے ہیں زور کی، فجر کے پہلے کی، اس کو کیا کہیں گے؟ تابعہ، اس کا نام الگ دیے، وہ بھی مقید ہے. تو اصطلاح میں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ذکر کرو کثرت سے. تو فرق ہوا نا. تو اس کا نام کیا؟ مطلق. اور آپ لوگ جان چکے ہیں قرآن شریف میں کچھ احکام ہے مطلق، یعنی ان فعلت تو مقید ہوا، اور کھلا ہے حکم، خیرات کے کام کرو، صدقات کے کام کرو. تو یہ کیا ہے؟ وہ مقید نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو وذکر اللہ فی ایام معدودات، یہ بڑے اہم دن ہیں، اس میں ذکر ہونا چاہے، حاجی بھی کرے غیر حاجی بھی کریں. اور قربانی کے تعلق سے یہ بتلا دیا فمن تعجل. تو اچھا جو 12ویں کے دن جانا چاہتا ہے اسے چاہے کہ سورج کی ٹکیا غائب ہونے تک نہ رکے، پہلے نکل جائے. اس لیے کہ جہاں سورج کی ٹکیا غائب ہوئی تو رات دوسرے دن کے تابع ہے. ہماری رات آج جمعہ رات ہم کہتے ہیں نا، بالکل صحیح ہے. جمعہ رات یعنی کیا؟ جمعہ کی رات گزر گئی. یہ حساب سے نام رکھیں، بہت محنت کر کے نام رکھیں. تو آج جب ہم مغرب ہوگی تو وہ سیٹرڈے کی رات ہوگی. تو اس کو خیال میں رکھے گا. اگر آپ رک گئے پھر آپ کو رکنا ہوگا، پھر چونکہ آپ 13ویں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 13ویں کی رات گزاریں اور صبح نکل جائیں. نہیں، وہاں اگر آپ رہیں، قیام کیا ہے تو پھر اس کو بھی اختیار کریں 13ویں کو. یہ مسائل ہیں. پھر ایک رمی میں گنجائش ہے وکالت کی، کیا؟ لیکن وکالت کی گنجائش، اس کا بھی لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک صاحب کا پلین ہے، ایئرپورٹ پہ چلے گئے، اڑ گئے، اور ادھر ان کی رمی ماری جا رہی ہے. یہ سہولت نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہے، یہ سہولت نہیں ہے. وہیں رہے، اور وہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، جیسے ہم لے آتے ہیں بچوں کو اور ماں باپ کو لے آتے ہیں، وہ وہیں پر ساتھ میں رہتے ہیں، تو ہم ان کی رمی مار کر آ سکتے ہیں. یہ خیال میں ذہن میں رہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مینا چھوڑ کے چلے جائیں، یہ وہ تو خلاص ان کا سفر شروع ہوا. 12 کو نکلنے کے بعد ہاں اگر مغرب ہو جائے ہاں وہی ہے، ہاں تو پھر وہیں رہنا پڑے گا. مغرب ہو جائے بس ہم بیٹھ چکے اپن ٹائم سے، بس نہیں ٹرانسپورٹ. ہاں سمجھا. نہیں سوال کو دہراتا ہوں، بالکل صحیح ہے. یعنی آپ نے اپنا بوری بسترا باندھ لیا، ٹرافک جام ہو گئی، اب رکے تو آپ نکل گئے. بہت اچھا، بہت سمجھ رہے نا. یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ اب آپ نکل گئے نا، خلاص خیمہ چھوڑ دیا، خیمہ ٹین جو بھی ہے وہ چھوڑ دیا اور آپ نکل گئے خلاص. تو یہ آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ نکلنے میں ہوگا. جی آپ چونکہ آپ نکل چکے خلاص. اب یہ ضروری نہیں کہ آپ مینا کے وہ بورڈر کو چھوڑ دیں، یہ ضروری نہیں، آپ نکل چکے، لیکن آپ خیمے میں ہی ہیں اور دیر ہو گئی تو اب آپ رک جائے. بہت اہم سوال کیا آپ نے، بہت اچھا ہوا. تو کئی مسائل حل ہوتے ہیں. اب رہا سوال کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز کیوں ہے؟ کئی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ 13 ایام تشریق میں ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ قرآن اور احادیث سے بہت مختلف ہے. تو میں تو کتنا کہتا ہوں مگر وہ ہماری بات سنتے ہی نہیں. بھائی دیکھیے، فجر کی نماز کے بعد 3 آیتیں، ترجمہ مختصر تشریح. کیا کوئی تکلیف ہے؟ فجر کی نماز کے بعد. عصر کی نماز کے بعد مسلم کی حدیث، چونکہ مسلم کی حدیث شرح لکھی ہوئی ملتی ہے، اور کوئی حدیث اگر یہ پڑھائیں گے نا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے. لیکن اور گھر میں بھی یہی تعلیم ہونی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی اور ایسی کتاب کی تعلیم دیں گے جس میں کچھ ضعیف اور کچھ ساری باتوں کو لکھا گیا ہے، تو قوم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا مسجد کا ٹرسٹ بنائے یا آپ خود مسجد بنائے، ہے اللہ، تو آپ یہ اس سلسلے کو جاری رکھیں. اس کے لیے ٹرسٹ میں شامل ہونا، آپ کی ملکیت کا ہونا ضروری ہے. ہم لوگ اصل میں کمزور ہیں،
ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، بس نماز پڑھنا جانتے ہیں، جبکہ نماز پڑھنے کا حکم کہیں آپ کو ملا قائم کرو، تو ہم تو بس غریب مسکین نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. نہیں، مساجد بنائیں اور وہاں پر یہ شروع کریں تو اجر ملے گا. اور دھیرے دھیرے لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی. مخالفت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عمل سے عمل کریں، مگر اتنا اتفاق ہونا چاہیے لوگوں میں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اور آخر میں زور دیا جا رہا ہے التقوی. دیکھیے لمن اتقی واتقوا اللہ. تو یہ مسائل حل ہو گئے. پھر بھی اس کے بعد بھی کوئی آپ کو پوچھنا ہے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اب اگلی 3 آیتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، کسی کی نام نہیں بتایا اس کا، رسول کے ذریعے امت کو. تو کتنی بڑی خبر ہو سکتی ہے. تو تاکہ آپ توجہ سے سنیں، تو اس میں کئی چیز ہمیں ایک پیغام ملتا ہے. اللہ خبر دے رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے نا. تو سنیے گا. اور 3 آیات ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہ ایک آیت ہوئی. اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یعجبک، اے رسول، یعجبک یعنی آپ کو تعجب میں ڈالیں گے. لیکن ترجمہ یہ نہیں کرنا، چونکہ تعجب ہوتا ہے کسی چیز پر. کوئی بچہ بڑوں جیسی بات کرے تو تعجب ہوتا ہے. تو گویا کہ بات کسی کی دلکش لگتی ہے، تو تجھے دلکش لگے گی، اچھی لگے گی، یعنی تعجب میں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے. تو ایک شخص آ کر بات کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب آپ سے کرتا ہے تو آج بھی ہے. وہ کیسی بات کرتا ہے؟ الفاظ میں لفاظی، گفتار کا غازی، اور عمل سے کورا اور خالی. آج بھی ہیں، ہمارا مشاہدہ ہوا ہے ایسی چرب زبانی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا پھر اس پر وہ گواہ بناتا ہے معافی ضمیر پر اللہ کو. یشہد اللہ علی ما فی قلبی، یعنی 3 صفات اس کی، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے. یعنی کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واو حالیہ، جبکہ وہ جھگڑالو ہے. واو حالیہ، حالانکہ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ جھگڑالو ہے. دیکھیں تو اتنی میٹھی باتیں کرے گا، آپ سوچیں گے کہ واقعی ہے. لیکن وہاں سے پھر آپ کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھگڑالو ہے. تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ تو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آج بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گے. تو ان سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عجب لگا اور اس کی باتیں دلکش لگیں، آپ کو پتہ نہیں، تو اطلاع دی گئی، خبر دی گئی کہ کچھ لوگ، حالانکہ اس کا بھی نام نہیں بتایا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، چونکہ نام بتاتے پھر لوگوں کو معلوم ہوتا نا. تو اس لیے کہ امید ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. تو یہ بقیہ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ کا ایک گرامر آسان یہ دیتے ہیں ہم. چونکہ ایک ہی گرامر کو ہم نے پکڑے ہیں تو یہ آپ کو آسان ہو جائے گا. تو یہاں پر چونکہ ہے وہ، چونکہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ وہ ہم نے بتایا تھا نا خرج اور اخرج. تو یہاں دیکھیے سنیے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، ہے نا. کیا ہے یشہد؟ ہم بھی شہادت دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. شہادت یہ جز ہے نا ایمان کا. تو شہید اللہ، اللہ نے بھی گواہی دی، فرشتوں نے بھی گواہی دی، ہم میں سے ہر ایک نے بھی گواہی دی، رسول نے بھی گواہی دی. یہ کیا ہے؟ شہید یشہد. کیا ہے؟ شہید یشہد. یہ یشہد اس سے خارج ہے، ابھی وہ ہم سمجھاتے ہیں. تو جب ہم پڑھیں گے شہید یشہد، اسے ہم کہیں گے ثلاثی مجرد. اس میں کتنے حروف ہیں؟ بولو. شہید 3 ہوئے نا. مجرد کیوں کہتے ہیں؟ مجرد اس لیے کہ جب یہاں پر کوئی شخص جو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو اسے تجرد کہتے ہیں. تجرد یعنی کیا؟ مجرد کو اس نے اختیار کیا، ابھی ایک ہی ہے، اکیلا ہے، جیسے پیدا ہوا. جہاں اس نے شادی کی تو مزید فی ہو جاتا ہے. اب مزید فی آپ جانتے ہیں، ایک آ گئی، کل بچہ آ گیا، مزید فی. تو اسی طریقے سے یہ باب جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے بڑے فوائد ہیں. تو ثلاثی مجرد سمجھ گئی ہے. مزید شہید سے اشہد، شہید سے اشہد. ابھی اس کا فعل کیا آئے گا؟ شہود. اس کا فعل کیا آئے گا؟ اشہاد، اکرام، افعال. دیکھو تو مزید ہو گیا.
یعنی 3 تھے شہید ہے، اس میں حمزہ آ گیا، یہ حمزہ گرے گا نہیں، سمجھے نا، یہ ہمیشہ رہے گا. دیکھو آپ بولتے ہیں اشہد، یہ تو میں متکلم کا ہے، لیکن یہ اصلی ہے اشہد یشہد اشہاد، تو اس کے لیے یشہد آتا ہے. دیکھو تو یشہد اللہ، اب فرق کیا ہے مزید فی میں؟ یہ تو آپ نے گواہی دی، دوسرے پر کام کرتا ہے. یشہد اللہ، اللہ کو گواہ بناتا ہے. فرق ہوا نا بھائی، خرج نکلا، اخرج نکالا ہے نا. تو شہید یشہد گواہی دیتا ہوں میں، اور اشہد یشہد دوسرے کی گواہی، دوسرے کو گواہ بناتا ہے. فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب آپ ڈکشنری میں تلاش کریں گے تو اشہد تو کو تلاش کریں گے نا تو جنگل میں بھٹک جائیں گے. شین کس سے؟ شین ہا دال، جب اس سے آپ کھوج کریں گے وہ سب آپ کو بتائے گا. یشہد بھی بتائے گا، اشہد بھی بتائے گا، یشہد بھی بتائے گا. تو یہ ڈکشنری دیکھنے کا طریقہ ہے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ مجرد 3 مزید فی معنی تبدیل ہوتے ہیں. تو اب تو ذہن میں رہے گا. تو یہ تو ایک بار بتایا میں نے، ابھی اور بھی ہیں. سین اور 3 آتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے، تو اس کو نوٹ کر لیں. تو یہ بہت آسان ہو گیا. ہاں وہ شہید، وہ ثلاثی مجرد سے شہید ہوا جی. اس سے شہید سے پھر کئی سگے بنتے ہیں شہید سے. اور لیکن ایک مزید فی کو یاد رکھنا. پھر اس سے استشہاد، تو وہ تیسرے باب میں گیا تو وہ ابھی نہیں ہے نا، استشہاد بڑھ گیا نا تا جی. تو اتنا نوٹ کر لیں، پھر ہم بار بار اس کو آگاہ کرتے جائیں گے. تو معنی میں فرق ہوا نا. اچھا ایک چیز اور بتا دیتا ہوں. دیکھیں خطبہ مسنونہ ہے، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ. اب ہم تو صرف نکاح میں ہی پڑھتے ہیں. اب آپ پڑھتے جائے نؤمن بہ ونتوکل علیہ و اشہد. اچھا سب نون اور نون عربی کیوں اشہد؟ خود کی گواہی دے رہے ہیں. یعنی سوچیں، یعنی سب نون. چلو بھائی ہم دعا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، آمین بولتے ہیں، دعا کرنا جائز ہے. مگر میں کہوں کہ اشہد، آپ بولیں گے آمین، تو میں میری گواہی دے رہا ہوں، آپ کی گواہی آپ کو دینا ہے جی. اچھا یہ بھی سن لیں، قاعدہ گرامر سے سیکھیں. ابھی ایک کوئی عالم ہے، فاضل ہے، مگر انسان ہے نا، تو وہ روانی میں بول جاتا ہے. اب اتنا لاکھوں کا مجموعہ ہے تو خطبے میں نشہد و نشہد اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ مجمع ہوتا ہے اور مستحضر نہیں رہتی وہ بات قاعدے کی. یا کہ کچھ لوگ صرف واضح و نصیحت میں لکھے ہوئے، اس کے لیے تو گرامر چاہیے نا. تو کوئی اگر غلط پڑھے تو اسے آپ یوں نہ سمجھے کہ یہ صحیح ہے. صحیح کیا ہے کہ گواہی ہم اپنی دیں گے، دوسرے کی دے سکتے ہیں نہیں. یہاں پوچھتے ہیں تشہد انا اشہد لنفسی، کیونکہ سامنے کے آدمی کی ہم گواہی کیسے دیں گے؟ نہیں دے سکتے نا کہ اس نے واقعی اللہ کی گواہی دی ہے یا کہ منافق ہے. تو یہ بھی نوٹ کر لیں اشہد. تو خطبہ مسنونہ میں کیا ہے؟ اشہد نہ کہ نشہد. تو کوشش کریں آپ بھی انشاءاللہ بڑے ہو کر ایسے مواقع آتے ہیں، خطبہ مسنونہ پڑھیں گے، کسی کا نکاح پڑھیں گے تو بہت آسان ہے نا. تو اشہد. اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے. اسی کے ہاں وہی شخص جس کی اللہ خبر دے رہے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اب یہاں بھی گرامر سکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. وَإِذَا تَوَلَّى کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ پورے قرآن شریف میں دیکھیں، تولا، فولو، تولو، کبھی ترجمہ کرتے ہیں روگردانی کرے یعنی منہ پھیر لے، ہے نا. کبھی ہم نے ترجمہ کیا ہے حاکم بنے، ابھی آج بھی ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر اسے اقتدار ملے. لیکن یہ بھی ترجمہ ہے کہ اگر وہ جب آپ سے پھر جاتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى آپ سے منہ موڑ کر پھر جاتا ہے. تو دونوں ترجمے سن لیں. جب وہ آپ سے منہ پھیر کر جاتا ہے زمین میں تو فساد کرتا ہے، کھیتیوں کو ہلاک کرتا ہے، نسل کو تباہ کرتا ہے. یہ بھی ترجمہ کریں. جب اسے اقتدار ملتا ہے تو یہ کام شروع کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فساد فی الارض. تو اس کے 2 ترجمے کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ وہی فرق ہے باپ کا، یعنی حروف اصلیہ جو ہے نا اس کو مزید فے میں ڈالیں گے تو اس کی وجہ سے فرق ہوتا ہے. دیکھو اللہ ولی الذین آمنوا 2 سے، اسے سے ولی، اسے سے اولیاء. تو اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ رخ پھیرے، منہ موڑ لے. اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ ولی کیا ہے؟ حاکم بن جائے.
جسے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اسے اقتدار حاصل ہو، تو اسے ذہن میں رکھیے. تو کیا ہے بعضوں نے ترجمہ کہ جب اسے اقتدار حاصل ہو، وہ بھی صحیح ہے. بعضوں نے کیا ہے کہ جب آپ سے وہ منہ پھیر کر چلے جائے، تو آپ وہ سوچیں گے ایسے کیسا ترجمہ ہوا. دونوں بھی صحیح ہے، اس لیے ہم دونوں ترجمے کیے دیتے ہیں. ہاں وتولا، منہ پھیر لیا. جی جی. اب یہاں وہ ترجمہ نہیں کریں گے تولا کا، یہاں ہم کہہ رہے ہیں اقتدار کا، لیکن وہ بھی صحیح ہے جب وہ منہ پھیر لے. بالکل صحیح ہے. تو دو ترجمے ہو رہے ہیں. تو وہ کیا ہے، دقیق ہے جب آپ اس کے حروف اصلیہ نکالیں گے نا، مگر میں اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں ترجمے صحیح ہیں. تو پھر اللہ نے وقت دیا، تو جیسے کہ بھی اشہد اور یشہدو فرق ہوا، وہ بھی واضح کریں گے. تو ابھی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جب وہ اسے اقتدار حاصل ہو تو وہ فساد مچائے گا، کھیتیوں کو برباد کرے گا اور نسل کو برباد کرے گا. اور یہ ہے کہ جب وہ آپ سے ابھی سامنے تو چرب زبانی سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ کام ہے. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو. ابھی اسی کے بارے میں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. سنیے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یار ڈرو اللہ کا، کیونکہ لوگ ہیں نا، دیکھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ کیسی گفتگو میں اس کا انداز، گفتار کا انداز کیا ہے، اور عمل کے طور پر بالکل غلط ہے یہ. یعنی زبان اور عمل اختلاف ہے بہت. اس لیے کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں، اپنے طریقے سے سمجھاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے اس کا، چاہے وہ حاکم ہو چاہے عام آدمی ہو. اخذتہ العزت بالاثم، یہ عزت جو ہے نا، یہ اسے گرفتار کرتی ہے، پکڑتی ہے، پھنسا دیتی ہے، لے جاتی ہے گناہ کرنے پر. اب کوئی بھی ترجمہ آپ کریں، لیکن مفہوم سمجھنا چاہے. دیکھیے بستی میں کوئی گاؤں کا بڑا ہے، یا مسجد کا ٹرسٹ ہے، یا پٹیل ہے، یا حاکم ہے، آپ اس کے پاس جائیں، جانے والا وہی کوئی مولوی ملا ہوگا یا آپ ہوں گے. تو وہ سوچتا ہے کہ یہ، کیونکہ اس کی عزت ہے نا، اس کی سنی جاتی ہے، تو وہ جو عزت ہے وہ گناہ کرنے پر اسے باقی رکھتی ہے. دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں بیان کیا. اور یہ حقیقت حال ہے کہ نصیحتیں لوگ اس لیے قبول نہیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ انبیاء کا دیکھیے، جب گئے ہیں پہنچانے، تو انبیاء کی مالی حالت کیسی تھی. فرعون اور اس کے جیسے جتنے بھی تھے، تو ان کی عزت جو ہے آمادہ کرتی ہے گناہ کرنے پر. تو فحسبہ جہنم. اب دیکھیں فحسب، ہم کہتے ہیں حسبی اللہ، تو حسبی کے معنی کیا، اللہ کافی ہے. تو یہاں ٹھکانہ جہنم نہ کریں. فحسبہ جہنم یعنی کا جہنم اس کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ جب اس قدر وہ شرارت کر رہا ہے، تو اسے کون باز رکھ سکتا ہے. جب جہنم میں جائے گا وہی اس کے لیے کافی ہے. تو کتنا فرق ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور ایک کافر کے لیے، منافق کے لیے جہنم کافی ہے. بہت فرق ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ ہے ٹھکانہ. تو حسب کے معنی کبھی ٹھکانہ نہ کریں. ہوا ہے ترجمہ، مطلب وہی ہے، جہنم کافی ہے، جہنم ٹھکانہ ہے. لیکن لغت کے اعتبار سے، کیونکہ لغت اور گرامر تجوید والے بہت دقیق تفسیر کرتے ہیں. جی آپ تو حیران رہیں گے. کبھی کبھی میں نے بتایا ہوں، وہ گرامر والے جو تفسیر کرتے ہیں نا، بالکل مختلف ہے. ان کا مقصد یہ نہیں کہ نصیحت پہنچے نہ پہنچے، پہلے گرامر سمجھو پھر نصیحت پکڑو. بہت یعنی سخت رہتے ہیں. اتا تجوید والے بھی ایسی، پہلے صحیح پڑھو پھر تفسیر. تو ان کا حق ہے. کیا تو جیسے جلالین والے ہیں، پہلے انہوں نے قرات پر، اس پر محنتیں کی ہیں. تو بہرحال حسبہ جہنم یعنی کیا، کافی ہے. اور میہاد تو ہم جانتے ہیں، مہد سے لے کے کیا لحد تک، تو گود کہتے ہیں. تو بہت ہی بری گود ہے، یعنی کہاں جائے گا، جہنم کی گود میں جائے گا. تو ماں کی گود کو بھی مہد کہتے ہیں، کیونکہ بچے کی پناہ گاہ کہاں ہوتی ہے، ماں کی گود. تو یہ بہت مشہور لفظ ہے مہد، اسی سے میہاد. اب اور ایک آیت ہے، وہاں پر بھی انشاءاللہ گرامر ہے. ہاں جی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں. اب یشری آیا. آج تک ہم کیا پڑھتے رہے، یشتری. اب ہے ہمارے سامنے یشری، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو بیچتے ہیں. یشری اور یشتری کے معنی کیا کریں گے، خریدتے ہیں. تو اس میں تا نہیں ہے. دیکھیں فرق ہوا. بیچتے ہیں ابتغاء مرضات، ہمارے یہاں کہتے ہیں مرضی، آپ کی مرضی، اسی کی جمع ہے.
تو ابھی کبھی کبھی اردو میں جمع کا ترجمہ کرنے سے وہ سلیس پنا تہذیب پنا نکل جاتا ہے، اس لیے سنگل کا ترجمہ کریں. ہمیں تو سمجھنا ہے نا اللہ کی مرضی کی تلاش میں، یہ ہے کہ اللہ کی مرضیوں کی تلاش میں یا اللہ کی خوشنودی میں. کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جمع کا ترجمہ نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ رؤوف شفقت والا ہے بندوں پر. اب یہ یشری جو ہے نا، یشتری کے معنی خریدنا، بے کے معنی بیچنا، اور یہ یشری کے معنی بیچنا. لیکن کبھی کبھی یشتری کے معنی بھی خرید و فروخت ہوتا ہے. وہ ایسا کیوں، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. چونکہ جب پڑھتے ہیں نا تو معلوم ہونا چاہیے نا. آج تو فرق معلوم ہوا، یشری اس میں تا نہیں ہے، بیچنا، تا لگاؤ تو خریدنا. لیکن یشتری کے معنی بھی بیچنا ہوتے ہیں. وہ کیسے میں بتاتا ہوں. آج بھی ہیں دیہاتوں میں اس کا چلن ہے اور ہم کرتے ہیں ایسا. لیکن اس وقت مدینہ کی گلیوں میں بھی تھا. جیسے کہ میں بتاتا ہوں، اس وقت جو ہے کچھ لوگ ان کے پاس کھجور کے درخت ہوتے تھے، کچھ لوگ ان کے پاس اونٹ ہوتے تھے. یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس 10 اونٹیں اس کے پاس کھجور کے درخت ہوں. تو اس وقت کی روزی کیا تھی؟ دودھ اور کھجور. تو ایک آدمی کوئی بھی، اس وقت تو کلو نہیں تھے، سیر سوا سیر کھجور لایا، اور وہ جو اس وقت کا دودھ کا ناپ تھا، لیٹر بھی اس وقت نہیں تھا، وہ لے لیا. ابھی کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں. تو اس نے کھجور بیچا، دودھ خریدا. اس نے دودھ خریدا تو کھجور بیچ. اچھا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں زمین جو ہے وہ کچھ زمین ایسی ہے وہاں پانی جمتا ہے تو چاول بناتے ہیں. کچھ زمین ایسی ہے کہ پانی وہاں سے سرکتا ہے تو وہاں وہ جوار باجرہ، ایک اور چیز ہے جوار باجرہ کی طرح ہمارے یہاں وہ بنتی ہے. تو جس کے یہاں چاول بنتا ہے وہ چاول لے جاتا ہے، اس کے بدلے وہ خریدتا ہے. تو جی، تو اس لیے یشتری کے معنی دونوں ہوتے ہیں. ابھی پیسے کو ہم تو بیچنا نہیں کہہ سکتے، پیسے کے عوض خریدتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھے. قرآن شریف میں یہ یشتری کے تعلق سے یہ خرید و فروخت کے معنی بھی ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے ذہن میں رہے گا. اچھا، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ دیکھیے جان جو ہے اپنی بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ خود خریدتے ہیں. دوسری آیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان و مال کے کس کے جنت کے عوض. تو ظاہر بات یہ بڑی فضیلت ہے. وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی کے لیے ہو، یہاں تک کہ اپنی جان بھی مال بھی. تو جان مال کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے. اصل اللہ راضی ہو تو جان مال تو اوپر تو دائمی جان باقی رہے گی، یہ کہا جا رہا ہے. تو بہرحال جو لوگ محنت کرتے ہیں دین کے لیے، اور آج کل یہی نہیں صرف دین کے لیے آپ جد و جہد کریں، کم سے کم اپنا جسم تو قربان کیا نا، کہ لگے رہیں دین کو، صحیح دین کو پہنچانے میں، اور اپنے مال کو اس راستے میں. تو یہ بھی اس فضیلت سے وہ خالی نہیں ہے، فضیلت ہے. یہ مطلب نہیں اس کا کہ لڑنا تو حکومت کا کام ہے. یہ بھی نوٹ کر لیں، ہم بتا چکے ہیں اس کے پہلے. جان کو دینے کا جو مسئلہ ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی نہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دین کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں بس. باقی لڑنے کے لیے تو سیکھنا پڑتا ہے، وہ حکومتیں کام کر رہی ہیں، باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے. اس کو بھی نوٹ کر لیں، چونکہ کچھ لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں اور ایسی آیتوں کو پکڑ کر پھر لوگوں کو جمع کرتے ہیں. ہمارا یہ کام نہیں. جو ہمارا کام ہے اقامت دین، دین کو لوگوں تک پہنچائیں. ابھی ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو پہلا حکم مثبت ہے، دوسرا حکم منفی ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ ایمان والو فی السلم کافہ. سلم سے مراد سلامتی، اور سلامتی کیا ہے؟ یہ دین اسلام، اسلام سے سلامتی. پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہے. اور دوسرا شیطان کے خطوات، خطوہ کی جمع نقش قدم پر. اب دیکھو ہم یہاں جمع کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں. اب اگر کریں گے شیطان کے نقش قدموں پر نہ چلو تو کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے. شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا خدا دشمن ہے. اب پورا کیا یہود و نصارہ پورا کے پورا اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے. ان کے پاس جو کتاب تھی اس میں کچھ آیتوں کو چھپا دیتے. جیسے کہ اگر ان کی خاص کسی لڑکی نے کوئی کسی کا چوری کیے تو اس کا ہاتھ بچا لیتے تھے، خون کیا ہے اسے بچا لیتے تھے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی وہ اقتدار کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے رسول کی بات کو چھپائے کہ یہ وہی آخری رسول ہے. تو یہ ان کے لیے، لیکن ہمارے لیے بھی ہے. ہمارے یہاں پورا اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں.
لوگوں کو اسلام کا علم ہی نہیں ہے. ابھی مثال بتایا کہ ایام تشریق کسے کہتے ہیں. کسی سے پوچھو تو بولے گا 10 11 12. کیا اسلام ہے؟ ایسا کیوں ہوا 10 11 12؟ ایام تشریق اور ہیں تو پھر نہر کا دن کون سا ہے؟ تو ڈبل اسی کو گنائیں گے 10 کو. جی تو اسلام میں پورا داخل ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن. کیونکہ قرآن ہی ہمیں بتائے گا نا. قرآن اچھا آپ کو اس کی شرح کون بتائے گا؟ جیسے کہ نماز پڑھو، قائم کرو، احادیث صحیحہ بس. اور اسلاف صالحین کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کھول کر بیان کرنا ہے سمجھ میں نہیں آتی تو انہوں نے سمجھایا ہے بس. تو یہ چیزیں عام کریں گے تو پھر یہ جو ہمارے یہاں جو غلط تصورات ہیں وہ سب ختم ہوں گے. اس لیے ہم اس پر زور دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اور شیطان آپ جانتے ہیں شیطان کا مسئلہ کیا ہے. یہ شیطان جو ہے نا بڑوں سے بڑوں کو جب آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ میں خیر خواہ ہوں آپ کا تو ہم اور آپ کیا ہے. اور دوسری جگہ پر ہے جیسے کہ اگر ہم پہنچیں گے وہ مزین کرتا ہے یعنی تحسین کرتا ہے. ایک انسان وہ کبھی بھی گناہ کا کام کرنے نہیں کہتا ہے. کوئی نہیں کرے گا. بلکہ کوئی بھی کام گناہ کا کام وہ ایسا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے جب وہ تحسین یعنی وہی خوبصورت کر دیتا ہے تو اس شخص کے اندر جس میں اس نے وسوسہ ڈالا ہے اس کے جذبات پھر اس کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کر بیٹھتے ہیں حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے. اچھا جب کام کر دیتا ہے بعد میں پچھتاتا ہے کہ یہ تو مجھ سے غلط ہوا. اب اگر قیامت کے دن شیطان سے کہے گا کہ تو نے مجھے اکسایا وہ کہے گا کیا نہ بری ہوں میں تو بری ہوں ہم نے کوئی گردن پکڑ کے نہیں لے گئے تھے وہاں. تو یہ ہے یہ شیطان کی تحسین جو ہے نا. ابھی خیر جو ہے معمولی باتوں میں بھی وہ اکساتا ہے تو اس میں بڑے بڑے بھی ہیں لوگ ہیں. چاہے اب جب آدم علیہ السلام ہیں تو علماء بھی اس میں آتے ہیں. علماء کو بھی وہ گمراہ کرتا ہے کیونکہ اس کا نام وہ گمراہ کا نام دیتا ہی نہیں ہے. خوبصورت بناتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں یہ درست ہے. اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت سے دشمن ہے. آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی. اب یہ بار بار عدو مبین بالکل کھلا ہوا دشمن ہے. آغاز کب سے ہوا؟ یہ دنیا میں جنات تھے انسان سے پہلے. کبھی بھی قرآن شریف میں دیکھیں آپ یا معاشر الجن والانس ہے نا وما خلقت الجن والانس. تو پہلی مخلوق فرشتوں کی دوسری جناتوں کی کہاں تھے؟ اسی دنیا میں تھے. تو شیطان تو رئیس تھا ان کا. شیطان کو بڑا رتبہ حاصل تھا. اب یہاں پر وہ انہوں نے فساد مچایا تو ان کو پھر ہٹا دیا گیا. فرشتے آئے فرشتوں کی مدد سے. اور پھر یہ جو شیطان جو ہے نا جان یہ پہلے سے اوپر آیا جایا کرتا تھا چونکہ وہ اس سے نار سے بنا ہے تو اس میں یہ صلاحیت تھی اوپر آنا جانا. تو جس وقت اعلان ہوا خلافت آدم کا وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کا حقدار ہوں. وہ دوسرے کو ملی تو حسد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی تو اس نے کہا نا کہ مجھے تو اس نے کس سے پیدا کیا اور آدم کو کس سے؟ مٹی سے. تو وہ اس وقت سے دشمن ہے اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کوشش کرتا ہے کہ ہم ہی حقدار ہیں. یہ خلیفہ جو ہے یہ اس کا مستحق نہیں اس لیے وہ کھلا دشمن ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بار بار بتلایا تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ شیطان کہاں سے وار کرتا ہے اور اس نے وار کر گیا ہو. وہ کیا ہے کہ قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہم میں. قرآن کی کس کے لیے آپ جانتے ہیں؟ حصول ثواب ہے نا حصول ثواب. اور دوسرا کیا؟ ایصال ثواب. ہے کوئی تیسری چیز ہمارے یہاں؟ وہ نماز میں تو امام حضرات پڑھتے ہیں حافظ پڑھتے ہیں بس. تو یہ قرآن اپنا کام کر گیا ہے. اچھا درس قرآن مخالفت والے آپ کو ملیں گے. ہر فرد یعنی 90% لوگ مخالفت کریں گے. اور آپ لوگوں کو تجربہ ہے تدریس قرآن وہ کون ہیں وہ کیا بتاتے ہیں وہ کہاں سے ہیں یہ سب سوالات کریں گے. ہاں کون سے مسلک سے؟ یہ شیطانی وسوسے بڑی پریشانی ہے. لیکن یہ کہ اللہ اپنا کام کر رہے ہیں جنہیں اللہ توفیق دے ہدایت دے. اب اسی تعلق سے سنیے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. زللتم پھسل جاؤ. ابھی کی مناسب ترجمہ کریں گے لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھسل جاؤ کیونکہ باقاعدہ ایک باب ہے ذلت القاری. امام بھی پھسلتے ہیں نا پڑھتے پڑھتے پھسلتے ہیں. تو اگر تم لڑکھڑا جاؤ پھسل جاؤ زبان لڑکھڑاتی ہے نا یہی ہے وہ پھسلنا.
بھائی قرآن پڑھتے پڑھتے زبان لڑکھڑا گئی، ہوتا ہے ایسا، لقمہ دینا پڑتا ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اگر تم لڑکھڑا جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں پہنچی. اب کھلی نشانیاں کیا ہیں؟ جیسے پچھلی امتوں کی طرف جو معجزات ہے وہ آئے، کتاب آئی، تو ہمارے پاس کھلی نشانیاں ہیں. لیکن یہ کہ تمہارے قدم لڑکھڑا جائیں، پھسل جاؤ، تو سنو اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے. اب یہاں غفور رحیم نہیں ہے. غفور رحیم ہے تو بہت آسانی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سے کوئی لغزش ہوئی، خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ توبہ کرو معاف کریں گے. ایسا نہیں ہے، عزیز اور حکیم ہے. حالانکہ دوسری جگہ آپ نے دیکھیں کہ جو غلطیاں کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، الا من تاب و آمن وعمل صالحا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو مانا مطلب یہ کہ یہاں کچھ اور چیز بیان کی جا رہی ہے. یہ اسی تعلق سے ہے کہ اگر تم نے دین کی بات کو چھپایا، جیسے کہ چھپایا، اور امت مسلمہ بھی چھپا رہی ہے، یہ لغزش ہے، یہ پھسلنا ہے، تو سن لو. عزیز کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ ایسا غالب ہے کہ اس کے حکم کو نافذ کرنے سے کوئی نہیں روکتا. تو اس کا حکم ہے اگر کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی تم نے نہیں مانا تو تمہاری گرفت کرے گا. یہی یہاں مراد ہے. یہاں معافی کی بات نہیں ہو رہی. حکیم بھی ہے، مطلب اس وقت تم نے اس کتاب الہی کو چھوڑ دیا، تمہاری گرفت نہیں ہوئی ہے، یہ حکمت کی بنیاد پر تمہیں موقع دیا جا رہا ہے. اور یہ ہم سے نہیں، یہ خطاب اہل کتاب سے ہے، یہود و نصارہ سے ہے کہ اگر تم لڑکھڑا گئے ہو، لغزش سے ہو چکے ہیں. اور کب لڑکھڑانا کسی کہیں گے؟ جب دلیل آئی. جس کے بعد دلیل نہیں آئی تو اسے تو لغزش نہیں کہیں گے، وہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے. تو یہ آیت بھی بہت اہم ہے کہ سنو اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. لہٰذا امت مسلمہ کو یہاں پیغام ہے. اب اس کے بعد امت مسلمہ کو پیغام ہے کہ تم بھی سنبھلو. ایسا نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی گرفت ہوگی اور تمہاری نہیں ہوگی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھیں. اب ایک آیت اور ہے، یہاں بھی تھوڑی توجہ دیں چونکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، بہت اہم آیت ہے. تو سنیے. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ حل ينظرون، یہ سوال ہے اور پھر استثناء ہے. مطلب ہے کہ اسی انتظار میں ہے کہ اللہ آئے. غلل سایوں کی جمع، بادلوں کے سائبان میں اللہ تعالیٰ آئے، یعنی بادلوں کے جھنڈ میں. ٹھیک ہے. اچھا، اور فرشتے. اب جب اللہ تعالیٰ بادلوں کے جھنڈ میں آئیں گے اور فرشتے آئیں گے، وہ کون سا وقت ہوگا؟ قضی الامر، معاملہ ختم ہو چکا، قیامت کا دن. یہ بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے قیامت دن فیصلہ ہوگا نا. اب وہاں کس طرح آئیں گے یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے نا. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات آخری وقت میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. کیسے اترتے ہیں ہم نہیں جانتے. تو یہ وہ قیامت کا منظر ہے. تو آج میں اللہ کے کچھ صفات پر کچھ اچھی طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ عقیدے والی بات ہے، اللہ کی بات ہے، اس کی ذات کی بات ہے، اس کی صفات کی بات ہے. تو پہلے اس کا مفہوم سمجھیں کہ وہ کیوں نہیں، یعنی یہ روشن دلیلیں آئیں تو اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس بات کا تو امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ کیوں قرآن کو حصول صاحب عیسیٰ صاحب کے لیے بنا رکھا ہے؟ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ صاحبان بادلوں کے صاحبوں میں اللہ تعالیٰ اترے اور فرشتے اور قدم؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف سب معاملات لوٹنے والے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے صاحبانوں میں یعنی سائے میں، صاحبانوں کے سائے میں کیسے آئیں گے؟ ایک چیز یہ ہے، تو اس میں بہت احتیاط برتنا ہے. ایک آیت ہے سورہ فتح کی غالباً، جی وہ میں آپ کو بتاؤں. جی سورہ فتح کے 10 نمبر آیت. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے رسول، یعنی حدیبیہ میں وہ درخت کے پاس جو بیعت ہوئی تھی نا، تو بیعت کی تو ظاہر ہے کہ بیعت میں وہ اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کو اوپر سے تعبیر کیا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، یعنی انہوں نے بیعت کی کس سے؟ رسول سے. مگر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ. سوچنے کی بات ہے. اور بھی کئی آیات ہیں ایسی، احادیث میں بھی ہے ید اللہ علی الجماع. تو اور بھی صفات ہیں
تو یہ کیا بھی اللہ کے کیا ہاتھ یعنی کیا. اچھا اور بھی صفتیں ہیں ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمیع ہے, بصیر ہے نا, خوب سنتا ہے, یہ بھی اللہ کی صفات ہے. تو کیا سمجھیں ہم کس طرح کے اللہ تعالیٰ اترتے ہیں؟ تو فعال ہوا نا, فعل ہوا نا, اترتے ہیں. اچھا ایک صفت تو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں, ثم استوى عرش. جی عرش پر متمکن. وہاں تو بتا دیا گیا, سلف صالح نے وہ قول نقل کیا ہے, وہاں لکھتے ہیں کہ استوا معروف, اللہ تعالیٰ متمکن ہوئے, بیٹھے, لیکن سوال مت کرو کیسے بیٹھے, کر سکتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے, وہ کیا ایمان لاتے ہیں؟ ایمان تو غیب پر لایا جاتا ہے نا. وہاں پر بھی ہم نے بتایا تھا کہ وہ اللہ کی حقیقت کو کہاں جانتے, نہیں جان سکتے. فرشتے کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. اگر سے کہ عرش اٹھائے ہوئے ہیں, عرش کے ارد گرد ہیں, مگر وہ بھی نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتے. تو یؤمنون بالغیب, وہ بھی ایمان لائے ہوئے. تو اللہ کی ذات جو ہے نا ہم نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ابھی ہم کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ یا اللہ سنتے ہیں, تو کیا ہماری طرح کان ہے؟ نہیں. تو اللہ کا ہاتھ یعنی کیا نہیں سمجھ سکتے ہم. اب یہ کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں ید اللہ علی الجمع, جو حدیث ہے کہ جہاں پر اجتماعات ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت ان پر ہوتی ہے. اللہ کا ہاتھ یعنی حمایت. مگر یہاں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو فرق ہے نا, فرق باطل آپ نے نام سنے ہوں گے نا, معتزلہ ہے, جہمیہ ہے, قادریہ ہے. قادریہ سے مراد وہ نہیں ہمارے جو تصوف کی ہے وہ نہیں, وہ تو تصوف میں ہے. یہ قدیریہ ہے, یہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. انہوں نے ید اللہ فوق ایدہم کا ترجمہ ید نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ایسا کیسا, اللہ کے حق میں توہین ہو جائے گی کہ ہم اس کا ترجمہ ہاتھ کریں, تو پھر کیا کرو گے ترجمہ؟ اللہ نے کہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدہم. اسی طریقے سے سمیع, سننا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں کان ترجمہ نہیں, اللہ کے کان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہاں کہہ رہے ہیں کان ہو سکتا ہے. ہم اسی طرح سمجھ سکتے ہیں. بھائی ایک بچہ ہے کہ بھائی تم جو بھی بات کرو گے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, تو اس سے کیا کہیں گے ہم؟ لہٰذا اس میں جو ہے کیا اسے کہتے ہیں تعطیل. اسی لیے جو سنتے ہوں گے نا آپ اہل سنہ والجماع, کیا عقیدہ ہے اہل سنہ والجماع سنتے ہیں نا, ہم اہل سنہ ہیں. یعنی اس وقت بڑی محنت ہوئی کہ کیا کہا جائے, تو انہوں نے یہ طے کیا جیسے کہ استوا معلوم, کیفیت معلوم نہیں. ید اللہ صرف ترجمہ کریں کہ اللہ کا ہاتھ, ترجمہ وہی کریں اللہ کا ہاتھ, لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم. یہ عقائد کو صحیح کیا تو کہتے ہیں اہل السنہ والجماع. اب وہ سنت کا لفظ لوگوں نے لے لیا تو وہ جمع نہیں کرتے. سنی نام سنے ہوں گے نا. اچھا پھر شیعہ کے مقابلے میں ہوا شیعہ سنی, شیعہ سنی. تو سنی میں اب وہ ڈبل سنی بھی ہے. تو یہ سب کہتے ہیں نا اختلافات جو ہیں کیا سنی اہل سنت. تو سب میں بہتر یہ ہے, یہ باتیں ہمارے اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب ہم قرآن سے جڑ جائیں. بس یہ سوال آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بہرحال یہ چیز میں نے بتلا دیا کہ یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, ہم ویسا ہی ترجمہ کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو عقیدہ تحاوی کتاب ہے اسے لے لیں, اور بھی کتابیں ہیں, پڑھیں, ترقی کریں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. ابھی اس کا تتمہ ہے. تو شرح تو سب ہو چکی ہے. اے رسول پوچھے بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے ان کو نشانیاں کھلی ہوئی, کتنی پوچھیے, اور وہ بتائیں گے. اب یہ کیا تخصیص, یعنی بنی اسرائیل کو اتنی نشانیاں ملی ہیں. امت مسلمہ کو تو قرآن ملا, آخری رسول ملا, کم نہیں ملی, لیکن وہ چونکہ اتنی مشہور تھی. اور پوچھیے جو شخص اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرے بعد اس کے آنے کے, تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ابھی نعمت کون سی ہے؟ نعمت صرف کھانے کی نہیں. دیکھیں انہیں بھی تورات ملی, ہمیں بھی. اب یہ ومئی مطلق ہے, مقید نہیں ہے کہ صرف یہودیوں کا ذکر نہیں ہے. ہمیں بھی سب سے بڑی نعمان کیا ہے, سب سے بڑی نعمت کیا ملی؟ ایمان اور عقائد صحیحہ اور قرآن, یہ بڑی نعمت ہے. تو جو شخص اسے تبدیل کرے, اب تبدیل کس میں کرے گا؟ تبدیل یعنی کفر اختیار کرے, اس کو نہ سنے, یا کہ قرآن کو چھوڑ کر اور دوسری کتابوں کی طرف جائے, یہ نعمت میں تبدیلی ہے. باقی نعمتوں میں انسان تبدیلی کیسے کرتا ہے؟ یہ روحانی نعمتیں ہیں. تو نعمتوں کے تعلق سے ایک تو نعمت جو ہے
ظاہری ہے اور ایک نعمت باطنی ہے. تو اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے. اچھا وہی زینا کا شیطان جو خوشنما کرتا ہے تحسین، اس کا ذکر ہے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، یہاں رکنا ضروری ہے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کافروں کو دنیاوی زندگی خوشنما کر کے بتائی گئی. زینا تحسین. وہ لوگ مومنوں سے مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں. اب یہاں رکنا ضروری ہے چونکہ آگے ہے والذین اتقوا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. اگر آپ یہاں نہیں رکے تو یوں ہوگا کہ مسخرہ کرتے ہیں مومنوں کا یہ، اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی یہ کب حد لازم ہو جائے گی. تو ایسا تو نہیں کہا جا رہا ہے نا. مومنین کی مذاق اڑاتے ہیں کون؟ زین للذین کفروا الحیات الدنیا. تو جو میم ہے نا اس کا خیال رکھا کریں. آپ کے یہاں بھی ہوگا نا میم، سب کے یہاں جی. تو کبات کیسے ہوگی کہ یسخرون کا ساتھ یہ تو ایسا نہیں ہے. تو والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ یہ کہا جا رہا ہے. تو جہاں بھی معنی میں شبہ پیدا ہوتا ہے، اب یہ کس نے محنت کی؟ یہ تو بات کے قرہ حضرات نے، جس میں کہہ رہا ہوں نا یہ گرامر والے، انہوں نے محنت کی اور کوشش کی تاکہ امت اس کو صحیح پڑھ سکے. باقی پہلے تو یہ چیز نہیں تھی، چونکہ پہلے صحابہ جو آیت کو سنتے تھے وہ سمجھتے بھی تھے، تو اسی طریقے سے وہ پڑھتے تھے. تو یہ ہمارے لیے بڑی سہولت کی ہے. اچھا اب یہاں جو حقیقت حال ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ مومنین پر ہنستے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. آج بھی یہی ہے. اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں اور ان کے املاک مکانات کو اس میں تخریب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کی وجہ سنیے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے بغیر حساب جسے چاہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی دیکھیے، ایک تو روزی، کھانا پینا، روٹی، بچے، میاں بیوی، یہ بھی روزی ہے. لیکن یہاں کچھ اور روزی بیان ہو رہی ہے. دیکھیے کیا بیان ہو رہا ہے، کس مناسبت سے؟ کہ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہے نا، جبکہ مسلمان قیامت کے دن ان کے اوپر رہیں گے. روزی برابر مل رہی ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں یہ بھی کھا رہے ہیں، ان میں بھی ساہوکار ہیں ان میں بھی ساہوکار ہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ وہ ظاہری روزی کھا رہے ہیں، ظاہری رزق جو ہے رزق ہو رہا ہے نا، اور مسلمانوں کے پاس باطنی رزق ہے. وہ رزق کون سا باطنی؟ عقائد صحیحہ، توحید، ایمان باللہ، یہ ہے. تو اب اضافہ کر لیں ایک باطنی رزق، یہ ہے باطنی رزق. تو یہ ہم کسے دے رہے ہیں؟ ہمارے مد نظر یہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کی روزی کسے دے. بھائی ایک شخص کو پیدا کیا، بھائی فرعون کو پیدا کس نے کیا؟ خالق تو اللہ ہے. تو اسے روزی دینا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، دے دیا. مگر یہ روزی کون سی؟ ایمان، اللہ سے محبت، رسول سے محبت. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور کسے چاہتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ علم حکمت کی بنیاد پر جس میں لگن ہے، تڑپ ہے. ورنہ ابو جہل کو نصیحت نہیں ملی، ابو لہب کو نہیں ملی، رسول سامنے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون ضدی ہے اور کون اپنے ہر دھڑم کہتے ہیں تقریباً. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنیاد پر ہے. تو آج کے درس میں ہم اس آیت کو اختتامی رکھتے ہیں، پھر آگے جو ہے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. تو کئی چیزیں آپ کو آج میں نے بتایا، خاص کر گرامر کے تعلق سے، مطلب آہستہ آہستہ لے جا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلام پاک کے تعلق سے اور اللہ تعالیٰ کا دین سچا. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے آئندہ جمعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کہیے، سن رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہیے.
اور پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو بات میں اور ہمارے جو خصوصاً پاک و ہند سے لوگوں کو آنے والوں کو مسائل کا صحیح علم نہیں ہوتا، ان کو دم دینے پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر۔ مطلب ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا، ہمارے یہاں ایک مہمان آیا، بیچارے ذہن کے اتنے اچھے نہیں تھے، اور ان کی پتہ نہیں وہ جو آئے تو ایئرپورٹ پہ ہم لینے گئے، ان کو ہم صرف ریسیو ہم ان کو سلام دعا کرنے گئے تھے، لیکن ہمیں ان کو لانا پڑا کہ ان کے جو منتظمین تھے شاید وہ نہیں ان کو کر سکے، نہیں پہنچ سکے، یعنی جو عمرے والے تھے جو یہاں کے منتظمین تھے۔ تو بہرحال ہم ان کو لے آئے کہ بھائی ابھی کہاں جائیں گے بیچارے، تو میں نے کہا کہ صبح ان کو فون کر کے چھوڑ دیں گے جہاں بھی ان کو جانا ہوگا، تو ہم لے آئے ان کو۔ وہ بیچارے آگے جو ہے نا سو گئے، اچھا ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم نے بولا ان کو سب پتہ ہوگا، وہ سو گئے رات کو، اچھا سو گئے، کپڑے یعنی انہوں نے اپنے احرام اتار دیے اور عام کپڑے پہن کے سو گئے۔ صبح اٹھے تو ہم حیران ہو گئے، ہم نے بولا کہ آپ نے کیا کی، تو ہم نے تو ہمارے علم میں تو ہے کہ آپ کا احرام نہیں اتارنا چاہیے تھا۔ اب ہم پریشان ہوئے، پھر ہم نے ادھر ادھر پوچھا، پاکستان سے جن سے پوچھا سب نے کہا دم لازم ہو گیا، دم ہے، دم دینا پڑے گا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بیچارے ذہن ان کا صحیح نہیں ہے، یعنی اتنے اچھے ذہن کے نہیں ہیں بیچارے۔ اچھا پھر ہم نے یہاں پہ ایک آپ سے معلوم کی، تو پھر ہمیں یہاں پہ بتایا کہ نہیں یہ غلطی ایسی نہیں ہے اور اس پہ دم واجب ہو۔ اب میں یہ آپ کو ایک صرف مثال دی ہے، تو وہ جو لوگوں کو دم دینے پڑتے ہیں وہ غلطی تو ان کی جان بوجھ کے، تو غلطی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جان بوجھ کے کرنا، گناہ کرنا، اور ایک غلطی جو ہے نا ہو جائے، سرزد ہو جائے، جو کہ اب یہ جو فلاح اسماء علیہ، میں اس کو یہاں سے جوڑوں گا کہ اس میں بس یہ دیکھیں یہ بھی تو ایام تشریق کے وہ دن ہے نا، تو اس میں تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ فلاح اسماء علیہ، تو کیا یہ جو بات میں دم دینا چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو کہ غلطیاں ہوتی، یعنی غلطیاں کرتا نہیں جان بوجھ کے آدمی، کیونکہ وہ ہم لوگ دوسرے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتے اتنے مسائل کتنے ہم آج اب ڈسکس کر رہے ہیں، جتنی چیزوں کو ہمیں نہیں ہوتا نہ، ہمیں وہاں سے بعض اوقات ہمیں گائڈ کر کے بھی نہیں پھینکا، کوئی امید بھی نہیں ہوتا۔ تو اس حالت میں کیا یہ ساری چیزیں کیا یہ اتنی سخت ہیں کہ ہمیں ان پہ دم دینے پڑتے ہیں اور یہ ہم پر لازم ہو جاتی ہیں؟ کیا اللہ پاک اتنی چھوٹی چھوٹی سی، مجھے تو فلاح اسماء علیہ سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک بڑے غفور رحیم ہے، اور چاہے دیر ہو جائے جلدی ہو جائے، تو ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ اللہ پاک تو بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ پاک سہولت کو کیا کہتے ہیں، جس سے بینیفٹ ہو یا سہولت ہو وہ چیزیں پسند کی جاتی ہیں اسلام میں، تو اتنا مشکل بنا دینا۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جن کے پاس بیچاروں کے پاس حیثیت نہیں ہوتی ہے، ان کو دم دینا بھی بڑا بھاری پڑتا ہے، تو وہ اچھا فیل نہیں کرتے، یہ اللہ کی راہ میں دینی ہوتی ہے چیزیں، دم دینا یا اس طرح، تو وہ اچھا فیل کر کے دینا ہونا چاہیے۔ تو وہ آدمی ایسے دیتا ہے جیسے ہم جو ہے نا، ہم کسی پولیس والے کو جو ہے نا کو جرمانہ دے رہے ہیں جو کہ ہمارا جرم بھی نہیں ہے، اور اس نے ہمیں گرامہ لگا دیا۔ تو یہ ذرا سا بتائیے کہ اللہ پاک کی مطلب اتنا سخت ہے کہ اتنی سختی ہے کہ ہمیں اتنا کرنا پڑتا ہے اس کو۔ جی اصل میں آپ جو ہے نا بالکل صحیح سمجھے ہیں، جو میں جو پیغام دے رہا ہوں نا کہ ہمارے جو مفتی حضرات ہیں ان کو کتاب کے سوا کچھ معلوم نہیں، اب ان کو ایک ہی روز معلوم ہے دم دم دم، قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہے نا۔ تو آپ ہمارے آیت نکالیں سورہ بقرہ کی گزشتہ کی 196 میں اللہ تعالیٰ نے دم کا نہیں کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور جس شخص کے سر میں جوئیں ہوئی تھی تو کیا فرمایا تھا؟ دیکھو یہاں کیا ہے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ، وہ دم کیسا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ چونکہ احرام باندھ کر آئے تھے اور احرام کھول دیا، جیسے ایک شخص عرفات میں احرام بندھا ہوا تھا لیکن ایک جوؤں کی وجہ سے اس نے بال اتارے، تو اس کا دم نہیں ہے، وہ فقہی کتابوں پر عمل کر کے قرآن سے چونکہ دور، اس لیے وہ دم کا فتویٰ دیتے ہیں۔ دیکھو پہلے کیا لکھا ہے، من صیامن، کتنے روزے اللہ کے رسول نے بتلائے؟ 3، او صدقۃ، صدقہ 6 مسکینوں کا، او نسکن، اس کے بعد میں قربانی ہے دم، اس کا بھی نام دم نہیں رکھا ہے، ہدی بھی نہیں رکھا ہے۔ دیکھو کتنا سمپل ہے نا، فرق ہے ہدی میں دم میں۔ تو یہ غلطی ہمارے علماء کی ہے کہ ان کو جو تعلیم دی جاتی ہے اور جو ڈگری دی جاتی ہے وہ اپنے فقہی ایک محدود مذہب کی ڈگری دی جاتی ہے، اور پھر ان کو یہ تحسین کرایا جاتا ہے، تحسین یعنی خوشنمائی دی جاتی ہے کہ یہ عالم دین ہے، جبکہ عالم دین اس وقت تک انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے قرآنی آیات
اور حدیث صحیح یہاں پر کیا اسے کہتے ہیں استحضار حاصل نہ ہو، اس کی تعلیمات نہ ملے ہو، تو آپ آئندہ ذہن میں رکھیے گا کہ روزوں کا فدیہ ہے یا کیا ہے، کلام پاک سورہ بقرہ میں ہی ذکر ہے روزوں کے فدیے کا بھی، اور یہ 196 کے حج کے حکام شروع ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس میں آپ کو لکھا ملے گا فوراً اللہ تعالیٰ دم کی بات نہیں کہتے ہیں۔ اب یہ کہ جو آپ کس سے پوچھ رہے ہیں اس کی تعلیم جو ہے محدود ہے، جیسے کہ ایک صاحب نے یہاں پر اپنے بیوی کے بال کاٹے اور بیوی نے میاں کے کاٹے، تو انہوں نے کہا کہ تم پر دم ہے، اب ان کو دم کے سوا کوئی معلوم ہی نہیں ہے نا، جبکہ کچھ بھی نہیں ہے، بھائی بال تو کاٹنا ہی ہے نا، اب آپ کسی حلاق کے پاس جائیں یا خود حلاق بن جائیں، اس میں دم کیسا ہے؟ بلکہ آج کل کے زمانے میں کورونا کے اس ماحول میں تو جانا بھی نہیں چاہیے حلاق کے پاس، ابھی حلاق کے حجام کے پاس، حجام نا، جی جی، تو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کو ہم کیسے عام کریں؟ آپ کے بات سمجھ میں آ گئی، اب آپ اس پر عمل کریں اور لوگوں کو جوڑیں بس۔ چلیے، اور کوئی ہے صاحب؟ بس استغفر اللہ جو ہم پڑھتے ہیں جی، ابھی وہ نشہدو وہ سب بتایا نا آپ نے، ہاں تب یہ کورونا چل رہا تھا تو سب انڈیا میں مولویوں نے بولا کہ سب مل کے نستغفر اللہ ہو، استغفر اللہ نہیں نستغفر، ہاں، تو اس سے بیماری بھاگ گئی۔ ہاں جی جی، وہ کیا تھا؟ نہیں وہ اصل میں وہ ایک اجتماعی دعا جو ہے نا ہمارے ابھی ہونے والی تھی، تو ہم نے یہاں سے کلپ بھیجی، پھر وہ ہمارے اور ایک ساتھی ہیں مدینہ والے، انہوں نے بھی بھیجی، تو اس طریقے سے ہم نے اس کو بند کر دیا تھا، ہمارے یہاں مرود میں ہونے والی تھی، جنجیرہ مرود میں، تو وہ تو اجتماعی دعا ہی غلط ہے نا، تو اس کا کیا، وہ اجتماع بیٹھنا اور استغفار تو غلط ہی ہوا نا۔ دوسرا ایک سوال ہے آج ہاں کے موضوع کے حساب سے، جی رجب کا مہینہ شروع ہو چکا، جی جی، ہاں یہ، یہ لوگ روزے رہتے ہیں ہاں رجب میں، اور مجھے بھی کئی لوگ کوشچن کرے تم روزے کیوں نہیں رہے، ہاں تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو بولا ٹھیک ہے بعد میں جواب سے، اور پھر یہ دعا سرکولیٹ ہو رہی ہے آج کل، اللہم بلغنا رمضان سے، کیا کرتے تھوڑا بتائیں تاکہ لوگ پتہ چل جائے۔ ہاں یہ بھی بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے تھا، تو بہرحال ابھی آ گیا، کوئی بات نہیں، ابھی ہم 1 گھنٹے کے اندر ہی ہیں، تو ذہن میں نہیں رہا، مجھے بھی خود پریشان کیا لوگوں نے رجب، یعنی لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں رجب کہ حالانکہ رجب اور شعبان اس طرح نہیں ہے، بھائی آپ نارمل رہیں، تو اتنا اہتمام کہ چاند ہوا نہیں ہوا، بڑی مشکل میرے ساتھ بھی پیش آئی، اس لیے میں نے میسیج دیا تھا نا، تو وہ اصل میں ایسا ہے کہ رجب کا اتنا اہتمام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے رکھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کی جو حدیث ہے، اصل میں ہوتا کیا تھا کہ رمضان کے روزے جو قضا ہے نا، اب یہ کہ ہم اس کو اس لیے نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ایام ماہواری جو ہے نا ہمارے یہاں بہت کم ہوتی ہے، اس کے یعنی 5 دن یا 7 دن تقریباً، لیکن جیسے سودان ہے، جیسے عرب ملک ہے، وہاں زیادہ ہوتی تھی اس کی مقدار، 10 بولو 15، بعض دفعے 12، تو وہ رمضان کے روزے قضا نہیں رکھ پاتے تھے، تو وہ رجب شعبان میں پھر قضا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ، یعنی ابھی کتنی بیگمات تھی آپ کے سامنے، زوجات جو تھی نا، تو آپ ان کا خیال رکھتے تھے، تو اس طریقے سے محققین نے بتایا ہے، تو وہ ان کے ساتھ بھی روزے رکھتے تھے۔ ہاں کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، ہاں رجب سے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، اور شعبان کے بھی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ شعبان کے 29 کو نہ رکھے، نہیں تو پھر رمضان میں اور شعبان میں کچھ فرق نہیں رہے گا، 29-30 کو نہ رکھے، اور اس قدر سختی سے پابندی لو، جو آپ نے بتائی وضاحت ہے، ویسے پروف نہیں ہے، نہیں رسول رجب میں روزے رکھتے ہیں، نہیں اتنی سختی نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے کر لی ہے، اتنی سختی نہیں۔ اب دیکھیے، 15 دن رکھتے تھے، اچھا شعبان میں یہ بھی ہے کہ نفل روزہ 15 کے بعد کوئی نہ رکھے، یاد ہے نا آپ 15 کے بعد نہیں رکھتے، ہاں دیکھو ہے، 15 تک بس، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہو چکا ہے اپنا اس پر درس کا کیا مطلب ہوتا ہے پھر؟ تو ٹھیک ہے رجب میں اب یہ کہ آپ یوں کریں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں 13، 14، 15 رجب سے رکھنا شروع کرتے ہیں، 13، ان کو بھی چاہے کہ جو آپ ہر سال نہیں رکھتے، ہر مہینے نہیں رکھتے، تو 15 شعبان کے بعد نہیں رکھ سکتے، تو وہ بہت یعنی تصوف کرتے ہیں، تو سمجھائیں لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔